السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں سے علم اور عمل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کم سے کم اپنے دین کا علم تو ہونا ہی چاہیے۔ پورا نالج نہ ہو ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس پورا علم ہو، مکمل علم ہو، لیکن ہر مسلمان کو کم سے کم بیسک نالج ہونا چاہیے، اور جو علم اس نے حاصل کیا ہو اس کے مطابق اسے عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی پہ آج ہم غور و فکر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو علم حاصل ہم کیے ہوں اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو آج ہم کچھ 2 ویڈیو ہیں ان کے معرفت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، آپ کو دیکھیں اور غور کریں۔ اس میں کمی مولانوں کی ہے جو معنی نہیں بتاتے، یا لوگوں کی کہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے؟ مسلمانوں کی کمی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے لا اکراہ، ہے نا، پڑھو، وہ کہہ رہا ہے پڑھو، لیکن یہ پڑھ نہیں رہے، پوچھ رہے ہیں، ہے نا، پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اگر یہ پڑھیں گے تو ان کو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ پوچھتے ہیں، مطلب پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ پتہ ہے چیزیں، ٹائم ہی نہیں ہے مسلمان کے پاس۔ روزی روٹی لوگ باگ نفرت پھیلاتے ہیں ان کے نام پہ، بہت زیادہ غلط پھیلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو واقعی میں روزی روٹی سے ہی فرصت نہیں ہے۔ صبح شام تک جو ہے آدمی دھکے کھاتا رہتا ہے 300-400 روپے کے لیے کمانے کے لیے۔ جب کما کے لاتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے۔ تو نماز آپ کے حساب سے قرآن میں جو لکھا ہوا اس میں کچھ صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائی صحیح نہیں ہے، مسلمان صحیح نہیں ہے۔ مطلب قرآن صحیح ہے، مسلمان صحیح نہیں ہے؟ قرآن کو بھی جو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے اوپر سے آسمانی کتاب ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کو نظام، قرآن بھی خود کہہ رہا ہے نظام، الف لام میم ذالک الکتاب، اس نظام کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک دنیا کو چلانے کے لیے بنایا گیا، عرب کنٹری کو۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکس مسلم ہیں، لیکن یہاں پہ جتنے 5-6 لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب سے اگر میں پوچھوں نا، یہ یہی بولیں گے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ کیوں بھائی صاحب، یہی آپ کو بتایا گیا ہے ابھی تک؟ بالکل آسمانی کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے؟ جی بھائی۔ تو ان کو کیسے علم ہوا کہ وہ آسمانی نہیں، کسی کے دوارا لکھت کتاب ہے؟ کچھ جواب ہوگا آپ کے پاس؟ ہے ہمارے نبی نے لکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صاحب نے لکھا تھا؟ اس بھائی کی بات سمجھ جاؤ، یہ الگ ہی بول رہے ہیں، محمد صاحب نے لکھا تھا۔ یہ تو آپ کو بھی نالج ہے، کون بندہ کس موڈ میں کھڑا اور کیا بات وہ کرنا، سمجھ رہے ہو نا آپ؟ یہ آسمانی کتاب ہے، آپ تھوڑا چھاؤں میں ہو جائیے نا، دھوپ میں۔ یہ آسمانی کتاب ہے جو بتا گیا، ٹھیک ہے، سب کو بتا گیا، سب جس سے پوچھو گے نا مسلمان سے وہ یہ کہے گا آسمانی کتاب ہے۔ اب جیسے بھائی کو، میرا اس بھائی کو نالج نہیں ہے تھوڑی، اس نے کہتے ہیں حضور نے لکھی ہے، تو اتنا پتا بھائی صاحب، ہیلو، میں تو اتنا پتا۔ اگر یہ قرآن میں ایک بھی چیز غلط ثابت کرتا ہے ہمارے بھائی، تو میں بھی آج ہی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ایک بھی چیز غلط ثابت، ایسے کچھ ہے کہ غلط ثابت کرنی پڑے گی؟ اب دیکھو کھول چیلنج ہے۔ میری پوری فیملی ان کے ساتھ ہے، جس جگہ یہ کھڑے ہیں اس جگہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ یہ کہتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب بتایا گیا تھا، مانتے ہیں آپ؟ خود بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ نے الحمد شریف پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہر بار 5 بار تو منیمم پڑھتے ہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کا کہہ رہا ہے نا یا کوئی اور کہہ رہا ہے؟ جو صورت ہے وہ تو پڑھی جائے گی، یہ اللہ کے کلام ہے کہ کسی انسان کے کلام ہے؟ جب کتاب اوپر سے آئی تو کس کی ہوگی؟ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اب اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا، ہے نا، اللہ تو نہیں کہے گا یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں پہ انعام عطا کیا ہوا ہے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں۔ ایک چھوٹی سی بات میں کاٹ رہا ہوں وسیم بھائی، انہوں نے جو ابھی بتایا یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ بتا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور ہر مسلمان کو ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ وسیم صاحب، انہوں نے جو بات پوچھی، جو ترجمہ کا ارتھ پوچھا، وہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے، کیونکہ وہ مجھے بھی تھوڑا سمجھ نہیں اس سورہ کے اندر، اس آیت کے اندر 6 آیت ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ میاں کا کلام بتایا گیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام عطا کیا۔ اللہ کیوں کسی کو کہے گا کہ بھائی مجھے ایسے راستے پہ چلا، نیک راستے پہ؟ اللہ تو نہیں کہے گا۔ کوئی جواب ہوگا اس کا؟ آپ نے پوچھا تھا کوئی ایک چیز بتائی قرآن کی، انہوں نے ایک چیز بتائی ہے۔ میں نے تو نہیں کہا ان سے کوئی ایک چیز بتائیے، کیمرے پہ مکر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ کوئی چیز بتائیے، ایک چیز بتائیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے، اللہ تو نہیں کہتا کسی نے اس پہ چلو نیک کام پہ۔ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا اور سنا، آپ لوگ، میں اس ایک مسلم پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس کو تو بہت سے لوگ جواب دے رہے ہیں، لیکن جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کتنا مس کوٹ کر رہا ہے، اور جو آیت پڑھ رہا ہے اس کا میننگ بھی کہاں سے کہاں جوڑ رہا ہے۔ لا اکراہ کا مطلب بتا رہا، پڑھو، کل کتاب تک ذکر کر کے اور معنی بتا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہہ رہا ہے، سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہے۔
بات یہاں ہے مسلمان کی. یہاں پہ یہ کوڈ کر رہا ہے اور مس کوڈ کر رہا ہے اور اس کا جو ٹرانسلیشن ترجمہ بتا رہا ہے وہ بھی غلط بتا رہا ہے. لیکن ایک بھی مسلمان یہاں پر نہیں کہہ پا رہا ہے کہ نہیں تم غلط بتا رہے ہو. آگے آخر میں دیکھیں گے تو ایک مسلمان بھائی نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس میں 5-6 مسلمان ہیں. ایک تو ان کو چیلنج بھی کر رہا ہے، لیکن مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو ہی نہیں جانتے. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جن باتوں کا نالج ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا کتاب قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، اس کے ترجموں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ایک ویڈیو تھا اور ایک اسی میں دیکھیں، ایک تو کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکھا. مطلب یہ علم کی حیثیت ہے مسلمان کی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا کیسے نزول ہوا. جب ہم کہتے ہیں اللہ کا کتاب ہے تو کس طرح سے ہے اس کو ہم بتانا ہی نہیں جانتے. یہ کوئی حیران کی بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کچھ سال پہلے ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا جن میں صرف نوجوانوں کو شامل کیا تھا. وہ پروگرام خصوصاً نوجوانوں کے لیے تھا. جب اس پروگرام میں جو عالم تھے انہوں نے پوچھا 2 نوجوان سے، ایک 10ویں کا تھا ایک 12ویں کا تھا، اسٹوڈنٹ تھے. ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو ایک اس میں سے کہہ رہا ہے ہمارے دماغ میں ہے، اور دوسرا نے کہا اللہ ہمارے دماغ اور دل میں ہے. یہ نالج کی حیثیت ہے، یہ اسلامی نالج کی حیثیت ہماری کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جو بیسک نالج ہونے چاہیے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو ہم ایک اور ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد اور بات بتاؤں گا انشاءاللہ. पिता जी ने आरोप लगाए हैं, जिस तरह से शिकायत दी है उसमें ये कहा था कि चांदनी जो आपकी पत्नी है आपको जबरन उन्होंने इस्लाम की तरफ जबरन आप किसी भी मुसलमान मोहल्ले में किसी में चले जाओ, और हिंदू का तो मुझे कहता नहीं, मैं मुसलमान मोहल्ले में चले जाओ, जो अमल की बात आवे, इस्लाम अमल की बात है. एक अमली मुसलमान, एक नाम का आधार कार्ड का मुसलमान है, उसको कहते हो तू टोपी पहन के दिखा दे, 4 दिन टोपी नहीं दिखनी उस पे. आपने शादी कहाँ करी? आपने शादी कहाँ करी? सही रास्ते पे कैसे चलेगा? अब लोगों ने क्या, उन्होंने अपने मालचा बदनाम कर दिया. पूरी साजिश रची गई. ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है. मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी. सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फेमस. देख तो लो, छोटे छोटे कैसे अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रही है. देखने वाला साफ सफाई से ईमान ले आवे. ईमान लाने का ये नहीं है कि आप किस बात से ईमान लिया है, किससे ईमान लिया है. ईमान आप किसी भी तरीके से ला सको, चांद तारे देख के ईमान ला सको, कुदरत को समझ के ईमान ला सको कि चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, पर एक होगा. मेरी गुनाह क्या है? मैंने अल्लाह को एक कहा. तो आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया. कब से नमाज वगैरह कर रहे थे आप? कब से नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़ने भी ना आए, 3 शॉर्ट्स पहन के बलियान पहन के तब भी नमाज पढ़ता था. मैं कहाँ जाते थे? जानने नगर में रहता, छत पे जाकर नमाज पढ़ू था. मेरे घर वालों को नहीं पता था. जुमा पढ़ने के लिए जुमा पढ़ना वाजिब है. 3 जुमा छोड़ दी तो आप पे कुफ्र का खात्मा होने का अंदाजा है थोड़ा सा. तो जुमा पढ़ने बाहर जाता है सामने से, 20-20 40-40 किलोमीटर दूर रह गए. 3-3 घंटे दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जुमा पढ़ना जरूरी है. ये लंबी दाढ़ी वगैरह रखनी कब से क्यों शुरू की? दाढ़ी रखना फर्ज है. आपकी गाल की खाल छुप जानी चाहिए, कम से कम इतनी जितनी भी आपकी गाल छुप जाए तो उतनी दाढ़ी रखना चाहिए आपको. फिर आपका एक मुश्त दाढ़ी, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए. दाढ़ी रखना है कि जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए. मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है. ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला? वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ. तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ. जैसे नमाज पढ़ने का किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि भाई उसने मुझे टारगेट करके भाई तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा. ये अमल है आपका. मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है. ये भी वीडियो आप लोगों ने देखा, कुछ फ़र्क लगा? एक रिवर्टेड मुस्लिम है जो पहले किसी और धर्म को मान रहा था और उसने तहकीक की, इस्लाम को समझा, उसके बाद इस्लाम कबूल किया. माशाल्लाह आप इनकी जितनी भी इंटरव्यूज़ देखेंगे उसमें बेधड़क बेबाक होकर जवाब दे रहे हैं. चाहे इस्लाम के बारे में नॉलेज हो, चाहे उनकी पर्सनल बात हो, चाहे उलमा के बारे में हो, तो माशाल्लाह
एकदम डटे हुए हैं अपने जवाब पर, अपनी बात पे डटे हुए हैं, और जवाब भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से दे रहे हैं कि सामने वाले को सवाल चेंज करना पड़ रहा है, उसके बाद उसके दूसरा सवाल पूछना पड़ रहा है, उस सवाल में फिर उससे सवाल की जो गुंजाइश नहीं रहती, वो सवाल दूसरा चेंज कर दे रहा है। यह बात होती है जब आप इल्म और अमल दोनों करते हैं, इल्म हासिल किए होते हैं और जो इल्म हासिल करके उस पर अमल करते हैं, उसका असर है। पहला वीडियो हमने जो देखा था उसमें कौन लोग थे, वो भी मुसलमान थे और ये भी एक मुसलमान। फ़र्क क्या है? वह पैदाइशी मुसलमान, बाप दादा से जो देखते हैं वही करते हैं, उन्हें कुरान हदीस से कुछ नहीं लेना देना, उन्हें इस्लाम की सही तालीम से कुछ नहीं लेना देना। बस जैसे समाज में जो मुसलमान हैं जिस तरह करते आ रहे हैं उसी तरह का उन्हें भी करना है। बस उन्हें सही बात, सच्ची बात तक तहकीक करके पहुँचना ही है, इसलिए वो लोग फेल हैं। आप देखें उसमें वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे, और मैं तो छोटा वीडियो बना कर डाला हूँ, आप इसके इनके और भी वीडियो देखेंगे जिनमें इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी वीडियो हैं, आप देखेंगे तो उनमें भी देखेंगे कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे हैं। तो जब आदमी इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, इल्म हासिल कर लिया होता है, इस इल्म हासिल करके उसके मुताबिक अमल करता है, तो उसका असर ही कुछ और होता है। पैदाइशी मुस्लिम हो गए बस काफ़ी नहीं है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए अब टेंशन फ्री है, अब जन्नत तो मिलना ही नहीं, इतना आसान नहीं है। आज हम मुसलमानों में देखते हैं तो एक बड़ा तबका शिर्क बिदअत में पड़ा हुआ है, जो समझने की कोशिश भी नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी देख रहे हैं वह गौर करें, फिक्र करें, अपने ऊपर मेहनत करें। आप पहले दीन का इल्म हासिल करें और जो भी आप इल्म हासिल किए हों उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। आज हम देख रहे हैं मुसलमानों का एक बड़ा तबका इल्म से, दीन के इल्म से दूर है। हम ऐसे भी मुसलमान को देख रहे हैं जो खुद अगर उसे कलमा पढ़ाया जाए तो शायद सही तरीक़ा से कलमा ना पढ़ पाए, लेकिन वो भी अपने बच्चे को जानते कहाँ एजुकेशन देता है, कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ इस्लाम की कोई तालीम नहीं दी जा रही, जहाँ उन्हें ना दीन सिखाया जा रहा है ना इस्लाम बताया जा रहा है, बुनियादी चीज़ें भी नहीं सिखाई जा रही हैं। वह उस जगह पे वही अपने बेटे को एजुकेशन दे रहा है और फ़ख्र कर रहा है कि मेरा बेटा तो फला बोर्डिंग में पढ़ रहा है, उसके महीने के 5,000 रुपये खर्च आ रहे हैं, स्कूल एज में है और पढ़ रहा है और उसे 5,000 रुपये महीना दे रहा है, इसी पे बहुत खुश है, मैं इतना महंगा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। उसे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि ना मुझे इल्म है दीन का और ना मेरे बेटे को भी इल्म है, वो भी ऐसा ही रहेगा। मुसलमानों, गौर करो, अगर हम जिम्मेदार हैं, हम आज अगर वालिद का ओहदा पा गए हैं और हमें भी नहीं इल्म है दीन का, तो कम से कम अपने बच्चे को तो इल्म का दीन का इल्म दें, उनके लिए वह माहौल बनाएं कि वह दीन का इल्म हासिल कर सकें। बाद में बनाएं ना, आपको जो भी बनाना है, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएं, कौन रोक रहा है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें बताया हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मदरसा से पढ़े हैं, दीन का इल्म हासिल पहले हासिल किए हैं, पहले दीन का इल्म हासिल किए हैं, उसके बाद जाकर डॉक्टर, इंजीनियर और भी दीगर फील्ड में गए हैं। तो आप भी ऐसा काम क्यों नहीं करें? अगर आपको शर्म लगती है कि मैं अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाऊँ, तो वो ऐसे स्कूल में डालें ना जहाँ पर आपके बेटे को, आपके बच्चे को, आपकी बच्चियों को दीन का इल्म दिया जा रहा है, उसके साथ साथ दुनियावी इल्म कैसे भी उन्हें दिया जा रहा है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल हैं ऐसे, हमारे एरिया में भी हैं, आप वहाँ पर इल्म दीजिए। अपने आप में परिवर्तन लाएँ, चेंजिंग लाएँ और दीन से जुड़ें। सिर्फ अल्लाह करने से कुछ नहीं होगा, नाराबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना, मुशरिकीन मक्का ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के काम से रोकना चाहा तो उन्हें लालच दिए। उस समय उनके चाचा ने कहा, उनके कौम के जो सरदार थे आए, बोले कि अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आपको चाहिए कि सरदार बना, तो हम आपको सरदार बना देंगे, आप औरतें चाहिए तो औरतें दे देंगे, धन माल चाहिए, दौलत चाहिए तो वो भी दे देंगे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था
کہ اگر یہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دے تو بھی میں جس مشن پہ نکلا ہوں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیوں ایسا بولے تھے؟ کہ ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ لے آئیں چاند اور سورج لا کے رکھ دے ہاتھ میں، لیکن میں اس وقت بھی نہیں پیچھے ہٹوں گا. اور یہی جواب ماشاء اللہ یہ بھائی نے بھی دیا ہے. دین سے سودا نہیں، ایمان سے سودا نہیں. اس ایمان کی طاقت کو ہمیں پہچاننا ہوگا. ہم مسلمان ہیں، اس کی قیمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں دین کا علم ہونا بہت ضرورت ہے. اگر دین کا علم نہیں ہے تو ہم شاید ہی اس مقام تک پہنچ سکیں. ہمارے لیے ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے، اگر نہیں سیکھے ہیں تو سیکھیں نا. آج کے دور میں سیکھنا بہت آسان ہے، آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ خود عالم کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان کے پاس جا کے سیکھیں. اگر نہیں جا پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی کارن ہو کہ جس کی وجہ سے آپ علماء تک نہیں جا پا رہے ہیں، ان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں سیکھنے سمجھنے کے لیے، تو کم سے کم آپ اپنے گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، وقت دیں اور دین کا علم سیکھیں. یہی کوشش میرا بھی ہے. میرا اسلامک شکچھا چینل ہے، میں نے اس پہ میں بھی چاہتا تو کمنٹ والا ویڈیو بناتا، رپلائی والا ویڈیو بناتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان لوگ، کم سے کم میرے مسلم لوگ دین کا علم حاصل کریں، دین سیکھیں. جو بیسک نالج ہے کم سے کم اتنا سیکھیں، عقیدہ کی بات سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، جو بات نہ سمجھ پائے ان سے پوچھیں. میں یہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اسلامک شکچھا چینل بنایا اور اس پہ سکھانے کی کام کر رہا ہوں. اب تک میں نے قرآن پڑھنا سکھا رہا ہوں، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، نورانی قاعدہ پڑھا ہوں، وہ کب ختم ہونے کا ہے. آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں جو ہندی والا جو لکھا ہوتا ہے اس سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا انگلش میں جو رومن والا ہوتا ہے اس سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کچھ بھی طریقے سے اگر پڑھیں گے عربی کو چھوڑ کے تو آپ صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماسٹر کلام الدین صاحب کو، وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے جب میں ہندی والا قرآن پڑھتا تھا تو کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے لیکن عربی والا نہیں پہنچ سکتے. عربی کی بات ہی الگ ہے. اس وقت میں نہیں سمجھ پاتا تھا، لیکن جب میں نے پڑھنا سیکھنے کی کوشش کی اور جب پڑھنا جان گیا تو مجھے پتہ چلا صحیح بات ہے کہ اگر میں ہندی سے یا کسی اور بھی طریقے سے پڑھنا کوشش کروں تو نہیں پڑھ پاتا. جو بات عربی والا سے پڑھیں گے ہے وہ الفاظ ہیں، اس کو ادا کرنا، تجوید سیکھنا، مخرج کرنا، یہ سب جان ہی نہیں پائیں گے کبھی آپ. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے کیسے ہوتا ہے آپ ABC کر کے سیکھتے ہیں، اسی طرح بیسک سیکھیں. سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں عربی سے، اس کے بعد اور دیگر جو ہے اس کو بھی سیکھیں. تو اتنا ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دین کو اپنے سیریس میں لیجیے، دین کو سیریس میں لیجیے، اور جو بھی ابھی بھی آپ کے پاس جو نالج ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. نماز ایسی بات ہے، ایک بھائی ایک بات بولے نا کہ زبردستی کرانا کام جا کے آپ کرائے 4 دن کسی کو آپ ٹوپی نہیں پہنائے، صحیح بات ہے. اب دیکھیں ہمارے علماء ممبر سے جلسہ جلوس میں چلاتے تھک جا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھوں گے تو یہ وہ عید ہے. کفر تک کا بھی فتویٰ دے رہے ہیں. بہت سارے ہمارے پرانے عالم ہیں علماء جو کفر تک کا بھی فتویٰ دیے ہیں، جو نماز کا ترک کرنے والا اسے قتل کا بھی فتویٰ دیے ہیں. سوچیں کتنا سیریس بات ہے. لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو زبردستی ہو ہی نہیں پائے گا جب تک کہ ہم خود اپنے دل سے سمجھنا نہیں چاہیں گے، دل سے عمل نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں، بیسک نالج شروع سے سیکھنے کی کوشش کریں، ماسٹر نہ بنے سیدھے. اور اس کے بعد جو بھی علم حاصل کرتے جائیں اس کے مطابق عمل کرتے جائیں. انشاءاللہ یہ ہے آپ کا علم حاصل کرنے کی کوشش اور عمل کرنے کی کوشش آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ انشاءاللہ کامیاب کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی ہم علم حاصل کیے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.